ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم بات کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ آخر حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت غیر مسلم لوگوں کی نظر میں کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غم حسین علیہ السلام دنیا کے ہر کونے میں منایا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام نے چاہا تھا کہ اس چھوٹے سے کنبے کو جنگل میں بلا کر شہید کر دیں گے تو دنیا کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، مگر خون ناحق رنگ لاتا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں صبر اور ظلم کی داستان لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ ناظرین، ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب نے ہمیشہ سے ہی اپنی دھرتی پر بسنے والوں کو ظالموں سے نفرت اور مظلوموں سے ہمدردی کا سبق سکھایا ہے۔ ہندوستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر جگہ پر محرم کا چاند نظر آتے ہی بلا تفریق مذہب و ملت ہر گھر سے صدائے یا حسین بلند ہونے لگتی ہے۔ یہاں کے ہندو نہ صرف یہ کہ تعزیے کے سامنے عقیدت سے سر جھکاتے ہیں، احتراماً ننگے پاؤں اور امام باڑوں میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ خود بھی مجلس عزا برپا کرتے ہیں، تعزیے سجاتے ہیں اور علم اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان میں شہر لکھنؤ کو عزاداری کا مرکز کہا جاتا ہے۔ راجہ ٹکیت رائے، راجہ بلاس رائے اور راجہ جھاؤ لال کے بنائے ہوئے امام باڑے آج بھی ہندوستان کی فن تعمیر کے لیے ہندو مسلم مشترکہ اور آپسی بھائی چارے کی زندہ خود آپ مثال ہے۔ شہر لکھنؤ نوابین اودھ کے زمانے میں روضہ کاظمین کی جو تعمیر ہوئی تھی، وہ روضہ محترم جگن ناتھ اگروال صاحب کی دیکھ ریکھ میں ہی تعمیر ہوا تھا۔ ناظرین، راجہ جگن ناتھ صاحب بھی خود حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح شہر گوالیر میں بھی امام حسین علیہ السلام سے ہندوستان سے ہندو مہاراجاؤں کی عقیدت کے بہت سے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ خود مجلس عزا برپا کرتے تھے اور جلوس عزا میں برابر شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح شہر جھانسی، جو کہ رانی لکشمی بائی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی بہادر نڈر جھانسی کی مہارانی لکشمی بائی ہر سال یوم عاشورہ کو عقیدت اور احترام کے ساتھ مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ ناظرین، یہی نہیں، راجستھان کے مہاراجہ فتح سنگھ اور میواڑ کے تمام راجپوت جاگیردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھانے کا لنگر اور شربت کی سبیلیں قائم کرتے تھے۔ کلکتہ، حیدرآباد، بنگلور اور میسور کے جلوس ہائے عزا میں آج بھی موجود ہندو مرد اور عورتیں مختلف طریقوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کشمیر اور پنجاب میں دت اور مہیوال ذات سے تعلق رکھنے والی ہندو نسلیں آج بھی نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مجلس و ماتم برپا کرتی ہیں اور خود کو حسینی پنڈت یا حسینی برہمن کہتے ہیں۔ ناظرین، فخر محسوس کرتے ہیں وہ لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بے شمار ہندو ادیبوں اور شاعروں نے واقعات کربلا پر نثر اور نظم میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ منشی پریم چند جی کے ڈرامے کربلا سے لے کر
प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की तनकीदी किताब साना करबला बतौर शायदी इस्तेआरा अहले कलम हजरात की मुतअद्दिद किताबें वाक़यात करबला की अज़मतों और सदाकतों का जीता जागता सबूत है। नाजरीन, आज हम इस प्रोग्राम में कुछ गैर मुस्लिम भाइयों के ख्यालात पेश कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि हमारे हिंदू हजरात, हमारे हिंदू भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। नाजरीन, वाक़यात करबला को सुनते हैं वो लोग और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनके दिलों में मोहब्बत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने ख्याल पेश करते हैं। वो कहते हैं, करबला का वाक़या इंसानी तारीख़ का वो वाक़या है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और जो दुनिया के करोड़ों मर्दों और औरतों की ज़िंदगी पर असर डालता है और डालता रहेगा। हिंदुस्तान में इस वाक़ये की याद बड़ी संजीदगी से मनाई जाती है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान हिस्सा लेते हैं बल्कि गैर मुस्लिम अफराद भी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। मिस्टर गोखले, जो कि साबिक सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, वो अपने इजहार ख़यालात इस तरह पेश करते हैं। उनका कहना है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत से इस्लाम के उसूल को अज़ सरे नौ जिंदा ना करते तो इस्लाम मिट जाता, और अगर इस्लाम का वजूद होता भी तो बेउसूल मज़हब की हैसियत से, जिसके अंदर बड़ी आज़ादी से वो तमाम बुराइयां फैल जाती जिनका रिवाज यजीद और उस ज़माने के मुसलमानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो गया था। नाजरीन, श्री बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि साबिक इंस्पेक्टर यूपी असेंबली थे, उन्होंने अपने इजहार ख़यालात इस तरह पेश किए हैं। आप कहते हैं कि शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उस ज़माने में भी जबकि मैं कमसिन बच्चा था, मैं इस अजीम वाक़ये की याद मनाने की अहमियत को समझता था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी पेश करके इंसानियत को हद दर्जे बुलंद कर दिया है। इनकी याद मनाने और कायम रखने के काबिल है। नाजरीन, आइए जानते हैं डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर वाक़यात करबला के बारे में क्या कहते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया है। ये मादी दुनिया जिसमें हम रहते हैं उस वक्त अपने ताकत को खो देती है जब इस दुनिया का रिश्ता मोहब्बत की दुनिया से ख़त्म हो जाता है। ऐसी हालत में निहायत चीज़ों की कीमत अपनी रूह से अदा करनी पड़ती है। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब मादियत की तनकीद करने वाली दीवारें हयात की आखिर मंजिल होने की धमकी देती हैं। जब ये होता है तो बड़े बड़े फितना और फसाद और मजालिम अपने लिए जगह और मौके तलाश करने के लिए उठ खड़े होते हैं। हमें इस खराबी की दिल हिलाने वाली खबर मिलती है और हम सदाकत के महदूद दायरे के अंदर ही तवाज़ुन कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसमें हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इस मौके पर सिर्फ वही हमारी मदद करते हैं जो अपनी हयात नफ्सियाती से ये साबित कर दिखाता है कि हम रूह भी रखते हैं, वो रूह जिसका मस्कन बादशाहत में है। और फिर जब हम रूहानी आज़ादी हासिल करते हैं तो मादी चीज़ों की मसनवी क़ुव्वतों का राज हमारी निगाहों में ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, प्रोफेसर रघुपति सहाय ने अपने ख़यालात इस अंदाज में ज़ाहिर किए हैं। उनका कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बुलंद और पाकीज़ा सीरत महसूस किए जाने की चीज़ है। ऐसे अल्फाज जो उनके किरदार और अज़मत के खुले मजहर हो। यूँ तो उनकी सीरत की सबसे ज़्यादा ताबनाक रोशनी करबला के अंदर चमकती हुई दिखाई देती है। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरख़े नौए बशर के प्यारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के बड़े से बड़े ख्वाह रशीदा और शहीदों के अहम पहलू हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया का नाम और उनका काम, उनकी ज़िंदगी और मौत के वाक़यात उन नस्लों की रूहों को बेदार करेंगे जो अभी पैदा नहीं हुई। नाजरीन, आइए जानते हैं कि पंडित गोपीनाथ अमन देहलवी साहब, उनके दिल और आवाज़ ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बात कही सीधी सादी और सच्ची कही। उन्होंने चालबाजियों से काम नहीं लिया। आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हो गए। अब ये सवाल पैदा होता है
کہ شکست کس کی ہوئی اسے دو فقروں میں کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کی اور یزید کے ارادوں کی۔ ظاہر بین اسے حسین کی شکست کہیں تو کہیں، چشم حق بین اسے امام حسین کی فتح کہیں گی۔ امام حسین ابن علی کو سلام جو حق پرست تھے، حسین ابن علی کو سلام جس نے اپنی جان دے کر انسانیت کا پیغام دنیا کو دیا۔ ناظرین، آئیے ان عظیم شخصیتوں میں ایک اور نام کا اضافہ کرتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے غمناک واقعات میں کوئی بھی واقعہ اتنا دل خراش نہ ہوگا جتنا کربلا کے میدان میں جنگ حسین کا خاتمہ ہے۔ وہ عین سجدے میں قتل کیے گئے اور شہادت کا درجہ حاصل کر گئے۔ ہمارے نزدیک قدیم بہادروں کے کارناموں کو نظر میں رکھنا بہت بہتر ہے کہ وہ لوگ کیا تھے اور کیا کر گئے۔ ان کی کامیابی روح کی پر استقلال فتح کا باعث ہے، جن کے لیے انہیں سخت امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں لکھنؤ کے سابق صدر پروفیسر ڈاکٹر رادھا کمار مکرجی فرماتے ہیں کہ تاریخ جن عظیم ترین کرداروں سے واقف ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان میں ایک ہے۔ فانی ہو کر لافانی تک پہنچ جانا، محدود ہو کر لامحدود کا پا لینا، یہی ان کی زندگی تھی۔ وہ انسانیت کی پوری امید بن گئے۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ انسان کس طرح دیوتا ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہ کسی قوم کے ہیں، نہ کسی مذہب کے، نہ کسی ملک کے ہیں۔ یہ تاریخ کے ایک عظیم انسان ہے۔ اصولوں کی پیروی میں ایسی زبردست قربانی تاریخ میں اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو ہر زمانے اور ہر ملک میں منانا چاہیے۔ وہ اب بھی زندہ طاقت ہے، جس سے مناسب موقعوں پر ہمیں مدد مانگنا چاہیے اور جس کی یاد اس طرح منانی چاہیے جس طرح فطرت اپنے مارکوں کی یاد مناتی ہے۔ ناظرین، منشی پریم چند نے افسانہ نگاری میں تو کمال حاصل کیا ہی، مگر انہوں نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی، وہ بھی بے مثال لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی، جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور جس کی صدا آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ مگر اس معرکے کا انجام ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ کربلا کی خاک غبار بن کر اڑے گی۔ کوفہ کے ظالموں، تم نے حکومت کی لالچ میں پاک نفس بزرگ کے ساتھ دغا کی، جو صرف تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ تم نے کس کے ساتھ دغا کی؟ حسین کے ساتھ، جو تمہارے نبی کے نواسے تھے۔ مکر اور فریب سے خواہشات سے دور تمہاری دغا نے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ناظرین، ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے درس لینا چاہیے اور اپنے کردار کو اچھا بنائیں۔ ہمارا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر انسانیت کو بچا لیا۔ آج حسین ابن علی کا نام ساری دنیا کے لوگ ادب اور احترام سے لیتے ہیں اور اس میں گرامی سن کر تعظیم سے سر جھکا دیتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں حسن آصف جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک نئی شہادت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین دینست حسین دیپناست حسین